رابطہ پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا کہ اگر وہ چلو نہ بھرتی تو وہ ایک جاری چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت سے مت گھبرائیں، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بنے گا جسے یہ بچہ اور اس کا والد مل کر تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آج کل جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین بلند تھی۔ سیلاب کا دھارا آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ لے جاتا۔ اسی طرح وہاں کے دن رات گزرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں پر قیام کر لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بھی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پانی پر تمہارا حق نہ ہوگا۔ انہوں نے اسے تسلیم کر لیا۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسماعیل کی والدہ کو پڑوسی مل گئے۔ انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث بن گئی۔ وہ لوگ خود بھی یہاں مقیم ہو گئے اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ بلوا لیا اور جہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پر کئی خاندان آ کر آباد ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کے بچوں میں جوان ہوئے اور انہوں نے عربی بولنا بھی سیکھ لی۔ جوانی میں حضرت اسماعیل اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل کی شادی کے بعد ابراہیم یہاں چھوڑے ہوئے اپنے خاندان کو جب ملنے آئے تو اسماعیل گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے ان کے معاش وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی تنگی سے وقت گزر رہا ہے، اور یوں اس نے شکایت کر ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر واپس آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو انہیں کچھ محسوس ہوا تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپ کے حالات کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ تنگ دستی سے وقت گزر رہا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ واپس